یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں۔ ہوشیار ہوں اور احتیاط کریں۔ اس پروگرام میں ایسے واقعات کا تبصرہ کیا گیا ہے جو بچوں کے لیے بالکل ہی نامناسب ہے۔ موت، ویمپائرز، قتل و غارت، زومبیز، سیریل کلرز۔ کچھ لوگوں کو بھیانک کہانیوں میں بے حد دلچسپی ہوتی ہے۔ ہم سب ٹرو کرائم سٹوریز کے فینز ہیں، لیکن صرف پڑھنے اور جاننے کی حد تک، ہے نا؟ البتہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو برائیوں کی گہرائیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ آج کا سچا قصہ ایک ایسے ہی انسان کے بارے میں ہے جو بدکاری کے اندھیرے میں رہتے ہوئے بے حس شیطان بن گیا۔ یہ ہے چارلز ٹیلر کی کہانی۔ امریکی ریاست ورجینیا کے منگمری کاؤنٹی میں جس روز امانڈا اور ریکس ٹیلر ہائی اسکول میں ملے تھے، سب سے پہلے انہیں یہ جان کر تعجب ہوا تھا کہ ان کی پیدائش کا دن ایک تھا، 27 مارچ۔ ریکس ٹیلر 27 مارچ 1989 کو پیدا ہوا تھا اور امانڈا اسی تاریخ پر ٹھیک ایک سال بعد۔ دونوں کا بچپن مشکل رہا تھا۔ امانڈا کے والدین چوری کے جرم میں مسلسل جیل کی ہوا کھاتے تھے۔ ریکس کے والدین ڈیورس تھے اور اس کا باپ ایک ڈرگ ایڈکٹ تھا۔ رفتہ رفتہ ریکس اور امانڈا ایک دوسرے سے قریب ہوتے گئے اور انہیں پیار ہو گیا۔ جب امانڈا پریگننٹ ہو گئی تو اس نے پڑھائی چھوڑ دی اور ریکس سے شادی کر لی۔ 3 سال کے اندر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا اور پھر ایک بیٹی۔ ان کا بندھن ایک خاص وجہ سے اور بھی مضبوط ہو گیا تھا، کیونکہ ان دونوں کو سیریل کلرز کے بارے میں سب کچھ جاننے کا جنون تھا۔ امانڈا اور ریکس خود سیریل کلر بننے کے خواب دیکھتے تھے۔ امانڈا ریکس کو اپنی خون خرابہ کی ٹویسٹڈ فینٹیسیز بتاتی تھی۔ میک اپ کے ذریعے دونوں ہارر موویز کے ڈراؤنے سینز ریکریٹ کرتے تھے اور تصویریں کھینچتے تھے۔ سیریل کلرز کے بارے میں کتابیں پڑھتے تھے، ڈاکیومنٹریز دیکھتے تھے۔ ریکس اور امانڈا سیریل کلر اور ریپسٹ پال رنج کے ساتھ پین پالز بن چکے تھے۔ پال رنج کو جیل میں پیار بھرے خطوط بھیجتے تھے۔ ریکس ٹیلر نے اس سیریل کلر کی محبت اور احترام میں اپنے فیس بک یوزر نیم کو ریکس ٹیلر سے ریکس رنج میں بدل دیا تھا۔ ریکس اور امانڈا مووی تھیٹر شوٹر جیمز ہومز سے بھی بہت متاثر تھے اور نارویجن میس مرڈرر اینڈرس برائیوک کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے۔ ایک دوسرے سے محبت اور وفاداری کے باوجود ریکس اور امانڈا کے درمیان ایک بہت بڑی رکاوٹ تھی۔ ریکس نشے کا عادی تھا اور وہ ڈپریشن سے بھی لڑ رہا تھا۔ ریکس کی ڈرگ کی عادت بڑھتی جا رہی تھی۔ امانڈا نے اسے بار بار ڈرگز کو چھوڑنے کا کہا اور ایک دن بیزار ہو کر اس نے ریکس کو دھمکایا، اگر تم نشہ چھوڑ دیتے ہو تو میں اور بچے تمہارے ساتھ رہیں گے، ورنہ ہم تمہاری زندگی سے نکل جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارے بچے ایسے گھر میں پرورش پائیں جہاں نشہ کیا جاتا ہو۔ جب ریکس نہیں بدلا تو اپریل 2014 میں ریکس اور امانڈا نے علیحدگی اختیار کر لی۔ ریکس اپنے باپ چارلز ٹیلر کے ساتھ رہنے لگا اور پھر تقریباً 4 مہینے بعد 28 اگست 2014 کو اپنے بیٹی کی 7ویں سالگرہ کے دن ریکس خودکشی کر لیتا ہے۔ اس نے اپنے باپ کے گارڈن شیڈ میں خود کو پھانسی دے دی تھی۔ امانڈا کی ماں مرانڈا لائٹ کا کہنا ہے کہ امانڈا ریکس کی موت کے بعد بجھی بجھی اور اداس رہنے لگی تھی، دل شکستہ، ڈپریسڈ ہو گئی تھی۔ وہ شاید کسی حد تک اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہراتی تھی۔ 27 مارچ 2015 امانڈا اور ریکس کی سالگرہ کا دن تھا۔ امانڈا ریکس کی قبر کے کنارے کئی گھنٹوں تک روتے ہوئے بیٹھی رہی اور آخر میں اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ قبرستان میں ایک راہگزر نے امانڈا کو دیکھ لیا اور اس نے پولیس کو اطلاع کر دی۔ ایمبولینس روانہ کی گئی۔ امانڈا کا علاج ہسپتال میں کیا گیا اور وہ بچ گئی۔
امانڈا نے پھر خود کو ایک نفسیاتی یعنی سائیکیاٹرک ہسپتال میں داخلہ کروایا، لیکن اس کی اور اس کی ماں کے اعتراض کے باوجود اسے 1 اپریل کو ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ 3 اپریل 2015 ایسٹر فرائیڈے کا دن تھا۔ ایسٹر عیسائی یعنی کرسچن مذہب میں ایک اہم تہوار ہے۔ خاندان والے ویکینڈ کے دوران خصوصاً سنڈے کے دن جمع ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، بچوں کے لیے ایسٹر ایگز باغیچے یا گھر میں چھپا دیتے ہیں، چھوٹوں کو پیسے، چاکلیٹ کے انڈے، چاکلیٹ کے خرگوش تحفے میں دیے جاتے ہیں۔ ایسٹر کی خوشی میں ریکس کا باپ چارلز امانڈا کو فون کر کے کہتا ہے کہ اس نے پوتا پوتی کے لیے پیسوں کا لفافہ تیار رکھا ہے۔ امانڈا کہتی ہے کہ ہم سب آئیں گے، لیکن اس کا چارلز کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ امانڈا چارلز کو ریکس کی خودکشی کا ذمہ دار ٹھہرانے لگی تھی۔ ریکس نے بتایا تھا کہ جب وہ صرف 15 سال کا تھا تو اس کے باپ چارلز نے اسے ڈرگز خرید کر دیے تھے۔ باپ خود چرسی تھا اور اس نے بیٹے کو بھی اس کی لت لگا دی تھی، جس کی وجہ سے ریکس نے اپنی جان لے لی۔ امانڈا چارلز سے نفرت کرنے لگی تھی۔ سائیکیاٹرک ہسپتال سے چھٹی ملنے کے 3 دن بعد امانڈا نے ایک ایسا قدم اٹھایا کہ سب دنگ رہ گئے۔ 4 اپریل 2015 ایسٹر سیٹرڈے کا دن تھا۔ امانڈا اپنے سسر چارلز کو سزا دینا چاہتی تھی، لیکن اس سے مدد کی ضرورت تھی۔ حال ہی میں امانڈا کی زندگی میں ایک شان بال نامی مرد داخل ہوا تھا۔ امانڈا اسے دوست مانتی تھی، لیکن شان امانڈا سے پیار کرنے لگا تھا۔ شان نے اسے امپریس کرنے کے چکر میں جھوٹ بتایا تھا کہ وہ اسپیشل فورسز نیوی میں رہ چکا تھا اور اس نے جنگ کے دوران کامبیٹ میں سینکڑوں دہشت گردوں کو قتل کیا تھا، حالانکہ حقیقت کچھ اور تھی۔ 32 سالہ شان شرمیلا سا آدمی تھا، چھوٹی موٹی نوکری کرتا تھا اور امانڈا کی خاطر اب وہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ امانڈا شان کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ، ایک پلان بناتی ہے۔ امانڈا کا مشن صرف چارلز کو ختم کرنا نہیں تھا، وہ کلنگ سپری کرنا چاہتی تھی، تھوڑے سے وقت میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مارنا چاہتی تھی، جیسے ریکس اور اس کا سالوں سے خواب تھا۔ سب سے پہلے امانڈا اور شان نے شان کے ایک دوست کے گھر سے ہتھیار، بندوقیں اور گولیاں چوری کی۔ گولہ بارود، گرینیڈز کسی دکان سے خریدے اور سارا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھ کر چارلز کے گھر پہنچے۔ اس وقت گھڑی میں 3:20 بج رہے تھے۔ دونوں مل کر چارلز کے گھر میں داخل ہوئے۔ چارلز لیونگ روم میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا اور جیسے ہی اس نے امانڈا کو ہیلو ہائی کہا، امانڈا نے اس پر چاقو سے حملہ کر دیا، بار بار اس کے سر پر، گردن اور پیٹ پر وار کیے۔ چارلز چیخنے لگا اور اس نے اپنی جان بچانے کی کوشش میں امانڈا کے بال زور سے پکڑ کر نوچے۔ امانڈا تکلیف سے چلانے لگی اور گھبرا گئی۔ اس نے شان کا نام پکارا، کہا میری مدد کرو۔ شان کے ہاتھ میں ٹائر آئرن تھا۔ اس نے ٹائر آئرن کو زور زور سے چارلز کی کھوپڑی پر 5-6 دفعہ مارا، جبکہ امانڈا بھی چارلز کے سینے میں چھرا گھونپتی گئی۔ جب چارلز نے آخری سانس لی، 3:27 بج رہے تھے۔ یہ وقت کوئی اتفاق نہیں تھا، یہ ریکس کی برتھ ڈے سے ملتا تھا۔ امانڈا نے جان بوجھ کر چارلز کا قتل اسی وقت پر کیا۔ جیسے ہی چارلز مر گیا، امانڈا نے اس کی لاش کے ساتھ ایک سیلفی لی۔ تصویر میں امانڈا کے ہاتھ میں چاقو تھا جس سے تازہ خون ٹپک رہا تھا۔ اس نے یہ لرزہ خیز بہت ہی گروسم سیلفی اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کی اور خود کو برونیٹ بامر کا نام دیا۔ اس کے بعد امانڈا گھر سے پیسے، قیمتی چیزیں چوری کر لیتی ہے، چارلز کا والیٹ بھی خالی کر دیتی ہے۔ پھر وہ شہر کے ایک اخبار کی رپورٹر کو فون کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ وہ اپنے سسر کو قتل کر چکی ہے۔ بات چیت کے دوران امانڈا کہتی ہے، مجھے اسے قتل کرتے ہوئے ایسا مزہ، ایسی خوشی، ایکسائٹمنٹ ملی جیسے پہلی بار کسی رولر کوسٹر میں بیٹھنے سے ہوتی ہے۔
جرنلسٹ نے فون بند کرتے ہی فوراً پولیس سے رابطہ کیا اور سارا قصہ سنا دیا۔ جب ڈیٹیکٹیوز چارلز کے گھر پہنچے بہت دیر ہو چکی تھی۔ چارلز کی لاش ٹھنڈی پڑی تھی، امانڈا اور شان فرار ہو چکے تھے۔ اس دوران امانڈا سوشل میڈیا پر اپڈیٹس ڈالتی رہی۔ فیس بک پر امانڈا نے پوسٹ کیا، میں نے فخر سے یہ سب کچھ ریکس کے لیے کیا ہے۔ میں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہوں لیکن چارلی نے میرے شوہر کو مار ڈالا تھا۔ امانڈا اور شان ورجینیا سے نارتھ کیرولائنا کی طرف گاڑی چلانے لگے۔ پولیس افسران نے راستے میں گیس اسٹیشنز کے CCTV فوٹیج سے ان کا سراغ لگایا۔ سفر کے دوران گاڑی میں بیٹھی ہوئی امانڈا نے اپنی ایک اور سیلفی لی۔ اس کی گود میں ایک ریوالور رکھا تھا اور اس نے تصویر اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر ڈالی اور لکھا، ٹھیک ہے اب وقت آ چکا ہے، میں اپنے شوہر کو جہنم میں ڈھونڈنے جا رہی ہوں اور آخرکار سکون سے رہوں گی۔ امانڈا اور شان نے رات ٹینیسی کے ایک موٹیل میں گزاری اور اگلی صبح امانڈا نے فیصلہ کر لیا کہ انہیں اگلا شکار ڈھونڈنا ہوگا۔ وہ صرف چارلز کو مار کر رکنا نہیں چاہتی تھی۔ کہتے ہیں نا جب لہو منہ لگ گیا، اس کا بھی یہی حال تھا۔ امانڈا کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ سیریل کلر بننا چاہتی تھی، مگر وہ جانتی نہیں تھی کہ اب شان ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ وہ چارلز کو قتل کرنے کے بعد سکتے کی حالت میں تھا اور دل ہی دل میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا، پچھتا رہا تھا۔ کچھ گھنٹوں تک گاڑی چلنے کے بعد امانڈا بلو رج پارک وے کے ایک خوبصورت ریسٹ اسٹاپ پر گاڑی روکتی ہے۔ سڑک کے پار اسے 2 نوجوان لڑکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ امانڈا ٹھان لیتی ہے کہ یہ لڑکیاں اس کی اگلی وکٹمز ہوں گی اور وہ شان سے کہتی ہے، میں ان لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر دوستی کر کے انہیں ہماری گاڑی تک لاؤں گی اور تم ان کو گولی مارو گے اور پھر ہم ان کے پیسے لوٹ لیں گے۔ امانڈا لڑکیوں کی طرف بڑھتی ہے، کوئی بہانہ کر کے انہیں گاڑی کے قریب لاتی ہے، لیکن آخری لمحے میں شان ان پر گولی چلانے سے انکار کر دیتا ہے۔ تیش اور غصے میں آ کر امانڈا چیختی ہے، چلاتی ہے۔ اس کا ساتھی شان اب اس کا دشمن بن چکا تھا۔ امانڈا اس سے کہتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم مرنے سے پہلے یہ جان لو کہ میں نے تمہیں بندوقوں اور تمہاری گاڑی کے لیے استعمال کیا تھا، مر جاؤ۔ یہ کہہ کر امانڈا شان کے سر پر گولی چلا دیتی ہے، اسے گاڑی سے دھکا دے کر سڑک کے کنارے گرا دیتی ہے۔ فرار ہونے سے پہلے پھر ایک سیلفی لیتی ہے، اس دفعہ اپنے دوسرے وکٹم کے ساتھ۔ گولیوں کی آواز سن کر لوگوں نے پولیس کو اطلاع دی اور کئی پولیس کی گاڑیوں نے امانڈا کا پیچھا کیا اور آخرکار اسے روکنے کے لیے سڑک پر اسپائک اسٹرپ بچھا دی گئی۔ امانڈا کی گاڑی کے ٹائرز پھٹ گئے، وہ گاڑی روکنے پر مجبور ہو گئی۔ پولیس افسران نے امانڈا کو باہر نکالا اور اسے گرفتار کر لیا۔ پولیس اسٹیشن پہنچ کر امانڈا نے چارلز کے قتل پر کوئی پچھتاوا نہیں دکھایا۔ وہ مگ شاٹ فوٹو میں مسکرا رہی تھی۔ پوچھ گچھ کے دوران وہ ہنس رہی تھی، اپنے بالوں سے کھیل رہی تھی، بالکل بے فکر دکھ رہی تھی۔ اس نے بڑی تفصیل سے سب کچھ تسلیم کر لیا، لیکن امانڈا ایک اہم انفارمیشن سے واقف نہیں تھی۔ شان مرا نہیں تھا، گولی اس کے جبڑے میں جا کر لگی تھی اور وہ اب خطرے سے باہر تھا۔ تفتیش کے دوران یہ بھی ثابت ہوا کہ امانڈا نے گرفتاری سے کچھ گھنٹے پہلے سوشل میڈیا پر آئسس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اسے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ امانڈا نے پولیس سے کہا کہ وہ سزائے موت چاہتی تھی تاکہ اس کے بچوں کو یہ نہ کہنا پڑے کہ ان کی ماں جیل میں قید ہے، لیکن جب مقدمے کا وقت آیا تو امانڈا اپنے کیے سے مکر گئی اور اس نے عدالت میں بے قصور ہونے کا دعویٰ کیا۔ البتہ پروسیکیوٹرز کا کیس بہت مضبوط تھا۔ ان کے پاس امانڈا کا اعتراف جرم تھا، سوشل میڈیا پر پوسٹ کی ہوئی کئی سیلفیز تھیں اور تصویریں تھیں۔ عدالت میں چارلز ٹیلر کی پوسٹ مارٹم رپورٹ پیش کی گئی۔ بتایا گیا کہ اس 59 سالہ مرد کو 31 بار چاقو سے مارا گیا تھا اور اس کی کھوپڑی پر بے شمار فریکچرز تھے۔ شان نے بھی امانڈا کے خلاف عدالت میں گواہی دی۔ اس نے بتایا کہ چارلز کو قتل کرنے کے بعد امانڈا
चार्ल्स के बाप को भी मारना चाहती थी। चार्ल्स का बाप यानी रेक्स का दादा 85 साल का बूढ़ा पैरालाइज्ड आदमी था और वो दूसरी मंजिल के बेडरूम में बिस्तर पर पड़ा था। बड़ी मुश्किल से शॉन ने अमांडा को समझाया था कि वो कमज़ोर मफलूज आदमी को नुकसान ना पहुंचाए। जरी ने सिर्फ 30 मिनट में अपना फैसला सुना दिया। 25 साला अमांडा टेलर को उम्र कैद की सज़ा दी गई और शॉन बॉल को 60 साल की सज़ा मिली। वो 40 साल के बाद पैरोल पर रिहा हो सकता है। मेलिसा टेलर, रेक्स की माँ और चार्ल्स की एक्स वाइफ ने मीडिया को ये बयान दिया है। मेरे खानदान की दर्दनाक कहानी को पेश करने वाले कई टीवी शोज हुए हैं। बहुत से इंटरव्यूज में अमांडा ने गलत सलत इल्जाम लगाए हैं। रेक्स और चार्ल्स के बारे में झूठे किस्से सुनाए हैं। रेक्स और चार्ल्स दोनों बुरे आदमी नहीं थे। रेक्स ने कभी अपने बाप को कत्ल करने की बात तक नहीं की थी। मेरा ख्याल है कि अमांडा ने ये सब कुछ शोहरत हासिल करने के लिए किया है। दोस्तों, ये थी चार्ल्स टेलर की कहानी। हमारे चैनल को सपोर्ट करिए और महफूज रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, वरना